أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وہ مبارک گھڑیاں جن کا اہل ایمان انتظار کر رہے ہیں وہ اب بہت تھوڑی رہ گئی ہیں، بہت قریب آ گئی ہیں، بہت تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے۔ آج اسلامی کیلنڈر کی 28 تاریخ ہے، شعبان کی 28 تاریخ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارا مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا، یعنی اسلامی مہینوں کی جو دنوں کی تعداد ہے وہ 30 یا 29۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے انا امت امیہ، ہم ان پڑھ قوم ہیں، لا نکتب ولا نحسب، نہ ہم لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں نہ حساب کتاب کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہمارا مہینہ اس طرح ہے، دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیاں دکھائیں اور فرمایا کہ ہمارا مہینہ اس طرح ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 30۔ اور دوسری مرتبہ فرمایا کہ یا پھر ہمارا مہینہ اس طرح ہے، تیسری مرتبہ ایک انگوٹھا دبا دیا تو دن رہ گئے 29۔ اگر اس حساب سے دیکھیں تو عین امکان ہے کہ صرف کل کا دن باقی ہو، ماہ شعبان کا ہفتہ، اور اتوار کو رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے۔ اور اگر اللہ کو یہ منظور ہے کہ شعبان کے 30 دن ہوں تو بھی ممکن ہے، کیونکہ یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تقویم جو کہ ام القریٰ تقویم کہا جاتا ہے کہ ایک عرصے سے بالکل صحیح آ رہی ہے، ام القریٰ کیلنڈر ایک عرصے سے بالکل صحیح آ رہا ہے۔ چاند کے عین مطابق حساب کرنے والی کمیٹی بڑی لائق فائق ہے، لیکن کبھی کبھی تقویم ام القریٰ بھی غلط ہو جاتی ہے۔
یہ سارے کا سارا معاملہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. جب چاہے وہ چاند چڑھائے، جب چاہے نہ چڑھائے. 29-30 اس کی مرضی. اس مبارک مہینے کی آمد ہے. تھوڑا سا وقت اب باقی ہے. ہمیں پوری خوشی، پورے سکون، پوری فرحت اور پورے اطمینان کے ساتھ اس مہینے کا انتظار کرنا چاہیے، استقبال کرنا چاہیے. یہ مہینہ ہمارے لیے مہمان ہے. 1 سال کے بعد یہ مہمان آتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے نیکیوں کی بہاریں دکھا کر ہم سے رخصت ہو جاتا ہے. مہمان کی آمد پر عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر میں مہمان آنے والا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ گھر کی صفائی، اپنی تیاری، اور اگر دل میں مہمان کے لیے پچھلے مہینوں میں کچھ تکلیف بھی رہی ہو تو صاف کر لیتے ہیں یا نہیں؟ کہ چلو اب وہ چل کے ہمارے گھر آ رہا ہے، چھوڑو پرانی باتیں. ہو سکتا ہے کہ بیوی زیادہ گرم ہو، اس کو کہیں گے کہ دیکھو وہ خود چل کے آ گئے ہیں، تم نے کوئی بات نہیں کری. اور کبھی اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، سسرالی آنے والے ہوں، شوہر گرم ہو. حالانکہ یہ بہت ناممکن ہوتا ہے. دوسری بات ٹھیک ہے، ہم اپنے طور پر یہ تیاری کرتے ہیں کہ دلوں کو صاف کر لیں. مہمان آ رہا ہے، بات ختم. اور ماہ رمضان کی آمد ہے، یہ بھی مہمان ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیں. اب رمضان پر تو کوئی ناراض نہیں ہے. ناراض کون کس پر ہے؟ ہم آپس میں اپنے ہی لوگوں پر ناراض ہیں. دلوں میں نفرتیں، دلوں میں کدورتیں، دلوں میں بغض، دلوں میں حسد. اور یہ حسد وہ بیماری ہے کہ جو آج کل بہت پھیل چکی ہے. اگر کوئی اچھی روٹی کھا رہا ہے، جو دیکھنے والے اپنے عزیز و اقارب ہیں ان کے دل میں تکلیف ہو جاتی ہے. وہ فلاں تو نکل گیا، آگے نکل گیا، ترقی کر گیا، اور ماشاءاللہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس بیچارے کی ترقیاں نظر کھا جاتی ہیں. دلوں میں بغض اور کینہ اس حد تک کہ اپنے عزیز و اقارب سے سالوں سے بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں، بات چیت نہیں چل رہی. اور تو اور اپنے والدین سے بائیکاٹ ہے. آپ اندازہ کریں کہ کس منہ سے یہ اللہ کے سامنے جائے گا. وہ ماں باپ جو اس کو دنیا میں لانے کا سبب بنے، جنہوں نے اسے بچپن میں اس کے منہ میں نوالے دے کر، ماں نے دودھ پلا کے منہ میں نوالے بنا بنا کے دے کر، باپ نے انگلی سے پکڑ کر چلنا سکھایا. آج یہ اس باپ سے ناراض بیٹھا ہے، اس ماں سے ناراض بیٹھا ہے جس نے اسے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا. اور تو مان لیتے ہیں، لیکن ماں باپ سے ناراضگی یہ بالکل غیر معقول بات ہے. اس رمضان کی آمد سے پہلے اس رمضان کے استقبال کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیں. اس مہمان کے آنے سے پہلے ہمارے دل میں کسی بھائی، کسی بہن، کسی پھوپھی، کسی چچا، کسی تایا، کسی خالہ، کسی ماموں، بلکہ یوں کہیں کہ کسی مسلمان کے خلاف دل میں میل نہیں رہنا چاہیے. ہمیں دلوں کے سارے میل نکال دینے چاہیے تاکہ رمضان المبارک کی گھڑیوں سے ہم صحیح فائدہ اٹھا سکیں. بڑی مبارک گھڑیاں سال میں 12 آتی ہیں، لیکن سب سے مبارک ترین گھڑیاں اور سارے 12 مہینوں کا سردار مہینہ ماہ رمضان آ رہا ہے. اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فرشتوں کو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے، آج جتنے لوگ مسلمان ہیں، جو اہل ایمان ہیں، ان کو معاف کر دو، لیکن دو لوگوں کو چھوڑ دو. 2 لوگوں کا معاملہ پیچھے ڈال دو. اور وہ 2 لوگ کون ہوتے ہیں؟ جس نے کسی کا قتل کیا ہوا ہو؟ نہیں.
جس نے کسی کی حتک عزت کی ہو نہیں۔ یہ دو لوگ کون ہیں جن کو پیچھے چھوڑا جا رہا ہے کہ ان کے معاملے کو بھی فی الحال پوسٹ پون کر دو، دیکھا جائے گا۔ اگر یہ آپس میں صلح کر لیں تو پھر ان کو بھی معاف کر دینا، اور اگر یہ اپنے دلوں کے اندر میل لیے بیٹھے رہے تو ان کو معاف کرنے کا کوئی معاملہ نہیں۔ مبارک گھڑیوں میں بھی اللہ رب العزت دلوں کے میل والے لوگوں کو معاف نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے عزیز و اقارب سے، سب سے پہلے اپنے والدین۔ تھوڑا سا پہلے یہاں ایک خطبہ کے ضمن میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے جب احسان کن لوگوں پر کرنا ہے ان کی گنتی شروع کی تو وَبِالْوَالِدَيْنِ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، سب سے پہلے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ آتا ہے۔ اگر کسی نے والدین کو ناراض کیا ہوا ہے بیوی کے کہے پر، اپنی کسی تکلیف پر، والدین کو راضی کرے۔ بیوی تو آپ کے پاس ہے، اور بیوی اگر وقتی طور پر ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرنے میں اتنا لمبا وقت نہیں لگتا، اور اتنا بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ میاں بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، ایک گھر میں کیا کہتے ہیں، ایک کچن میں برتن بھی کبھی کبھی آپس میں بھڑ جاتے ہیں، تو یہ تو رہتے ہی ایک گھر میں ہیں، بہت قریب رہتے ہیں، کبھی کبھی بھڑ جائیں کوئی بات نہیں، لیکن والدین یہ برتن نہیں ہے۔ والدین وہ عظیم رشتہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں، اور اللہ کی ناراضگی والدین کے ناراضگی۔ اگر کسی کے والدین ناراض ہیں تو سمجھے کہ اس کا رب ناراض ہے۔ رمضان آئیں، حج آئیں، عمرے آئیں، جو کچھ آئے، اللہ رب العزت ناراض ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقارب کو خوش کر لیں قبل اس کے کہ ہم اگلے دن رمضان میں داخل ہوں۔ کل شام رمضان داخل ہو سکتا ہے، کل ہفتہ 29 ہے، شام کو چاند نظر آ گیا، رات کو رمضان شروع ہو گیا، تراویح شروع ہو گئی۔ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے ابھی ہمارے پاس 24 یا 26-30 گھنٹے ہیں، ان کے اندر ٹیلی فون کر کے، مل کے، جا کے، جیسے بھی ممکن ہے اپنے والدین کو راضی کریں۔ اگر والدین راضی نہ ہوئے تو رب کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ عزیز و اقارب کو راضی کریں، اپنے دوست و احباب کو راضی کریں۔ ہم اپنے جس معاشرے میں رہتے ہیں، اپنے دائیں بائیں، اپنے ہمسایوں پڑوسیوں کو، جہاں دفتروں میں ہم کام کرتے ہیں، اپنے کولیگ ساتھیوں کو، ہر محلے میں ظاہر ہے کہ اونچ نیچ آپس میں ہوتی رہتی ہے، انسان ہے، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے گرمی سردی ہو گئی۔ رمضان آنے سے پہلے پہلے دعا سلام کریں۔ ہم اگر صحیح معنوں میں اپنے آپ کو مسلمان بنائیں تو سمجھ نہیں آتی کہ سال ہا سال کہاں، مہینے کہاں، ہفتے کہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں دو مسلمان آپس میں 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو مسلمانوں کے لیے یہ حلال نہیں، یہ جائز ہی نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ آپس میں ناراض ہیں۔ ہمارے 3 دن، 3 ہفتے، 3 مہینے، 3 سال کئی لوگوں کے بارے میں بڑے بڑے لمبے عرصے سے پتہ چلا کہ ناراض ہیں دوست و احباب سے، ماں باپ۔ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی ماں باپ سے ناراض ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کا مقام بیان فرمایا۔ اپنی عبادت کے فوراً بعد کن کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے؟ والدین کے ساتھ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، اللہ نے یہ حکم دے دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔
اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد فوراً والدین کی اطاعت کا حکم دیا۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے دلوں کو صاف کر لیں، دلوں کی صفائی نہ ہوئی تو پھر رمضان سے ہم صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ جب رب ناراض ہوگا تو ہماری تراویح کیا کرے گی، ہماری تلاوت کیا کرے گی، ہماری نمازیں کیا کریں گی؟ والدین ناراض ہیں تو رب ناراض ہے، والدین خوش ہیں تو رب بھی خوش ہے۔ اس مبارک مہینہ میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت خیرات رکھی ہوئی ہیں، بہترین سیزن ہے۔ سال میں رمضان المبارک کے علاوہ بھی کئی سیزن ہیں، کبھی حج ہے، کبھی عمرہ ہے، کبھی روزے ہیں، ایک ایک روزے کے 2 سال گناہ معاف کرنے کی بشارتیں موجود ہیں۔ عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کو، پورے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، وہ بھی ایک بہترین موقع ہے۔ اور یوم عرفہ کا روزہ، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ یہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، ایک ماضیہ اور دوسرا آتیہ، گزرا ہوا سال اور آنے والا سال۔ اور سب سے بہترین موسم جو ہے وہ یہ سامنے ہمارے آ رہا ہے، جس میں جو کام کریں گے اس کا ثواب زیادہ۔ 2 دوست آپس میں صلح کریں گے، بہت ثواب، رشتہ دار آپس میں صلح کریں گے، بہت ثواب، آپ کے سامنے فقیر نظر آئیں گے، مسکین نظر آئیں گے، مسلمان بھی ہیں، مومن ہیں، روزہ رکھنے کے لیے ان کے پاس سحری کا انتظام نہیں، روزہ افطار کرنے کے لیے ان کے پاس معقول انتظام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جتنا رزق کی بے ادبی ہوتی ہے شاید کہیں نہ دوسری قوم میں نہ ہوتی ہے۔ ایک مہمان آ جائے تو ہمارے یہاں 10 ڈشیں تیار کی جاتی ہیں، اور ان میں سے جو کھایا گیا، باقی سارے کا سارا باہر ڈرم۔ اور کبھی کبھی آپ ایسے فوٹو یا ایسے کلپس دیکھتے ہوں گے کہ ڈرموں سے نکال کر کچھ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ہمارے پھینکے ہوئے کھائیں۔ اپنے دل کی خوشی سے ان لوگوں تک کچھ نہ کچھ پہنچاؤ، اور خاص طور پر اس رمضان کے مہینہ میں وہ روزہ رکھنے والے ہیں۔ باقی مہینوں میں، باقی دنوں میں جیسے تیسے کام چلتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، سحری کے وقت اگر کچھ نہ ملا سارا دن ان کو بھوکے رہنا پڑے گا۔ اس مبارک مہینہ میں ایک بہترین کام یہ ہے کہ فقیروں مسکینوں کا بطور خاص خیال رکھیں۔ گزشتہ سے پوشتہ جمعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے یہاں شعبان میں رمضان کی شاپنگ شروع ہو جاتی ہے، شعبان کے مہینہ میں ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا حصہ، تھوڑا سا خیال ان مسکینوں کو بھی رکھیں جنہوں نے روزے رکھنے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ایسی استطاعت نہیں کہ وہ سحری اچھی یا افطاری اچھی کھا سکیں۔ اپنی تیاری کریں، جتنی چاہیں کریں، وہ آپ کی مرضی، لیکن ساتھ ہی غریبوں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا بھی خیال رکھیں کہ وہ بھی روزہ رکھیں، وہ بھی سکون کے ساتھ۔ اور وہ جب روزہ رکھیں گے ان کی زبان سے دعا نکلے نہ لکھے، اللہ رب العزت آپ کے عمل کو دیکھ رہا ہے، آپ کے روزے کا اجر و ثواب ان کاموں کے ساتھ اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی عنایت ہے۔ اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے، اسی کے دیے میں سے دینا نا، اللہ نے دیا اس میں سے اب اللہ کی راہ میں دیں گے تو ثواب کتنا ہے۔ قرآن کریم نے بتایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اموالہم کہا، حالانکہ مال تو اللہ رب العزت نے خود دیا نا، لیکن کہا کہ وہ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کمثل حبہ، ان کی مثال ایسے ہیں کہ جیسے کوئی اپنی
زمین میں ایک دانہ بوتا ہے، انبتت 7 سنابل، اس ایک دانے سے 7 کونپلیں نکلتی ہیں، 7 شاخیں پھوٹتی ہیں، اور ان 7 شاخوں کے اوپر خوشہ ہے، سنبلہ، وفی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے میں 100 دانہ ہے۔ کتنے ہو گئے یہ؟ ایک دانہ بویا 700 دانے لیے، 1 ریال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے 700 ریال کا ثواب ملے گا۔ اور اگر دل میں خلوص ہوگا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے اس سے بھی زیادہ بے شمار دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعتوں والا اور علم والا ہے۔ اللہ رب العزت سے کمانے کے لیے یہ بہترین، اللہ سے حاصل کرنے کے لیے، نیکیوں کا بیلنس بنانے کے لیے یہ بہترین موسم ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس موسم کے لیے تیار کریں، اپنے دل کو تیار کریں، غریب و مسکینوں کا خیال کرنا ہے، ہم نے لوگوں کے ساتھ صلح کرنی ہے، جن جن سے بگاڑی ہوئی ہے، سال بھر بگڑی رہے، لیکن اب رمضان المبارک میں ہم، اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اس پورے مہینے میں اپنے ذہن کو اس بات پر تیار کریں کہ ہم نے اس رمضان میں جس طرح قرآن کی تلاوت کرنا ہے، جس طرح نفل و نوافل کا خیال رکھنا ہے، جس کے طرح ہم نے صدقات و خیرات کا خیال رکھنا ہے، ہم آئندہ بھی رکھیں گے، رمضان کے بعد بھی رکھیں گے۔ اللہ رب العزت عمر عطا فرمائے تو ہم اپنی آئندہ زندگی کو اسی طرح نیکیوں میں گزاریں گے۔ اگر آدمی نیکیوں کی راہ پہ چلتا رہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ، اب مجاہد فی سبیل اللہ دیکھیں کتنی اس کی، کتنا بڑا اس کا کام ہے، اور صرف مجاہد نہیں کہ گیا جہاد کیا، کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچی اور واپس آ گیا، جہاد کر رہا ہے اور جہاد میں شہید بھی ہو جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ ثواب اور اس سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ مل سکتا ہے اگر آپ یہ نیت کر لیں اور اس پر چل گزریں کہ ہم رمضان کے بعد بھی نیکی کرنا جاری رکھیں۔ اور یہ ایسے بات بھی نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابی حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے، سنن ابن ماجہ اور صحیح سند سے ثابت یہ حدیث ہے، عام واقعہ نہیں۔ 2 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام لائے، اکٹھے اسلام لائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو بھی تھا وہ چلتا رہا، نیکیاں کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک بڑا ہی محنتی تھا، نماز میں زیادہ محنت، کوشش، نوافل میں، تلاوت میں، ہر کام میں وہ آگے بڑھ جاتا تھا اور زیادہ محنت کرتا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے جہاد فی سبیل اللہ کی راہ اختیار کی، جہاد میں گیا اور شہادت پا گیا۔ دوسرا آدمی جو اس کے ساتھ ہی مسلمان ہوا ہے اور عملوں کا بھی ذرا تھوڑا کمزور تھا۔ اب تھوڑا کمزور کا معنی ہماری کمزوری نہیں ہوتا کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، یہ کمزوری نہیں، یہ کمزوری نہیں ہے، یہ تو آدمی کو اسلام سے خارج کر دینے والے کاموں میں سے۔ کمزوری یہ تھی کہ فرض ادا کر دیے، نوافل نہیں پڑھ رہا، قرآن کریم کی تلاوت تھوڑی سی کر لی، کبھی تھوڑا بہت صدقہ کر لیا، کوئی تھوڑے بہت نفلی، یعنی اس کی نسبت بہت کم کام کرتا تھا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کے شہید ہو جانے کے بعد خواب دیکھا، خواب میں میں نے دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا، اندر سے ایک آدمی آیا اور مجھے آ کے دیکھا، میرے ساتھ وہ دونوں کھڑے ہیں، جو زندہ ہے وہ بھی کھڑا ہے اور جو شہید ہو گیا وہ بھی کھڑا ہے۔ شہید کو اس نے ابھی پیچھے چھوڑ دیا اور زندہ کو کہا کہ تم جنت میں آ، اسے جنت میں داخل کیا۔
جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ابھی باہر ہے، دوسرا اندر داخل کر دیا گیا، اور پھر اس کی باری آئی، پھر شہید کو اندر داخل کر دیا جنت میں، اور کہا کہ تمہاری ابھی باری نہیں آئی، تم جاؤ۔ یہ تو زندہ ہے نا، خواب انہوں نے دیکھا، کہا تمہاری ابھی باری نہیں آئی، تم جاؤ۔ صبح انہوں نے اپنا خواب صحابہ کرام میں بیان کرنا شروع کیا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہو رہا ہے، یہ خود بھی تعجب کر رہے ہیں کہ ایک آدمی اتنا محنتی، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، وہ بڑی محنت کرتا تھا اور شہید بھی ہوا، اسلام بھی دونوں ایک دن ایک وقت میں اکٹھے لائے، اور شہید پیچھے اور دوسرا آدمی جنت میں پہلے داخل کر دیا گیا، تو اس کی کیا وجہ؟ ان کے تعجب میں باتیں کرتے کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کس بات پر تعجب کر رہے ہو؟ اس میں تعجب والی کون سی بات ہے؟ جو آدمی شہید ہوا وہ بھی جنتی ہے، جنت میں گیا، لیکن اس سے پہلے اس کو جنت میں کیوں داخل کیا گیا؟ کہ اس کے شہادت پانے کے بعد 1 سال پورا اور گزرا، یہ سال کے بعد فوت ہوا، عام موت۔ اس کی شہادت کے بعد سال گزرا، اس سال کے دوران اس نے رمضان کے مہینہ کے روزے رکھے جو وہ نہیں رکھ پایا۔ جو شہید ہو گیا ہے وہ روزے نہیں رکھ پایا، اس نے رمضان کے روزے رکھے۔ اس نے سال میں روزانہ 5 نمازیں پڑھی، وہ نہیں پڑھ پایا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باریکی میں جا کر فرمایا کہ دیکھو سال میں اس نے روزانہ 5 نمازیں پڑھی، 360 دن، 5 نمازوں میں اس کو ضرب دیں، کتنی نمازیں بنی؟ ایک نماز اگر صرف فرائض پڑھتا ہے تو کتنی رکعتیں بنتی ہیں، اور اس میں کتنے سجدہ؟ آپ فرمایا اس نے تو کتنے سجدے کر لیے، اس کے بعد بھی وہ نہیں کر پائے۔ کہاں اس میں تعجب والی کوئی بات نہیں ہے، وہ نیکی کرتا رہا حتیٰ کہ وہ اس سے بھی زیادہ درجہ لے گا۔ یہ دل میں پروگرام بنائیں، نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ صرف اس آنے والے کل یا پرسوں یا ترسوں شروع ہونے والے رمضان میں نہیں، بلکہ ہم اس پروگرام کے تحت مسلسل ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، اور آئندہ جتنے بھی مہینے آئیں گے اس مہینے سے سمجھیں کہ ایک ٹریننگ لیں گے، ایک کورس کریں گے، اور یہ ہے بھی ٹریننگ۔ دراصل رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ٹریننگ ہے، اس میں تربیت ہے، اور انشاءاللہ اس موضوع پہ مستقل بات کریں گے کہ اس ماہ رمضان کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے تربیت کیسے بنایا ہے، یہ ٹریننگ کیسے ہے، یہ ریفریشر کورس ہے، اور یہ کورس ہمارے لیے کیسے کام کرتا ہے، اس کورس کا تربیت کرنے کا انداز کیا ہے، اس پہ بات انشاءاللہ ہوگی، کیونکہ رمضان کا مہینہ تو پورا باقی ہے۔ کوشش یہ کریں اس رمضان کے مہینے میں اپنے خاص اوقات میں اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، فوت شدگان کے لیے، زندہ کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، فوت شدگان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگیں۔ رحمت کی دعا مانگنا زندہ کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں بڑا مشکل ہے، رحمت اللہ علیہ کسی زندہ کو کہہ کے دیکھیں، اگر کوئی اس کا رشتہ دار سن رہا ہے تو لاٹھی اٹھا لے گا، وہ تو ابھی زندہ ہے، تم کہہ رہے ہو رحمت اللہ۔ کیونکہ ہم نے یہ صرف مشہور کر رکھا ہے، صرف یہی جانتے ہیں کہ یہ مردہ کے لیے ہی ہے رحمت اللہ علیہ، رحمہ اللہ۔ آپ زندہ کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہی معاملہ ہے جو وصیت کا لفظ ہے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ اللہ جو کہ حی و قیوم ہے، الحی القیوم، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ وصیت کر رہا ہے۔ ہم وصیت صرف مردے کے، مرنے والے نے اپنے بستر مرگ پر جو آخر میں کلمات کہے، چند باتیں کہیں، اسے ہم وصیت کہتے ہیں؟ نہیں، وصیت کا معنی نصیحت، لیکن بالتاکید نصیحت۔ اسی طرح یہ معاملہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں
معاف کرے، اللہ رب العزت تم پر رحم فرمائے، اللہ رب العزت تمہیں بخشے۔ ملاقات میں منہ دعا کرتے نا، غفر اللہ لک لنا، غفر اللہ لنا ولک، اللہ تمہیں بھی بخشے ہمیں بھی بخشے۔ لیکن جب ہم اپنی اردو میں پنجابی میں آتے ہیں تو اللہ بخشے کس کو کہتے ہیں؟ جو گزر چکے ہیں، گزر چکوں کو اللہ بخشے۔ آپس میں ایک دوسرے کے لیے عربی میں ٹھیک ہے تو اردو میں کیا ہے؟ عربی میں جن کو تھوڑی بہت بھی دعاؤں کا سلسلہ معلوم ہے وہ غفر اللہ لنا ولک ملاقات میں بغل گیر ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے کان میں یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی دعا پنجابی میں کریں تو کہیں گے کیوں میں مر گیا ہوں، مجھے اللہ بخشے کیا رہے۔ رمضان کے مہینے میں اپنے لیے، عزیز و اقارب کے لیے رحمت کی، بخشش کی، اللہ رب العزت سے عفو و کرم کی دعائیں مانگیں۔ اور خاص طور پر ہم یہاں سعودی عرب میں رہ رہے ہیں اور یہ بلد الحرمین شریفین ہے۔ حرمین شریفین سعودی عرب میں ہی ہے نا، یہاں سے ہم سے کافی دور ہیں لیکن ملک یہی ہے۔ اسی ملک کی حدود کے اندر حرم مکہ مکرمہ، حرم مدنی مکہ مکرمہ یہاں، مدینہ منورہ یہاں، مسجد حرام یہاں، مسجد نبوی یہاں، اس ملک کی سلامتی کے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے ملکوں کی سلامتی، اپنے احباب کی سلامتی، اور ساتھ ہی خاص طور پر سعودی عرب کی سلامتی۔ ہم یہاں رہ رہے ہیں، پورے امن و امان سے ہیں، اور جو لوگ ہمارے امن و امان کے ضامن سرحدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سعودی عرب تو آپ کو معلوم ہے نا، دشمنوں نے گھیرنے کی کوشش کر رکھی ہے کہ اس کو ادھر سے گھیرو، ادھر سے گورو۔ اس ملک کے ساتھ اس کا رب ہے، سعودی عرب کے ساتھ اللہ رب العزت کا خاص احسان ہے۔ کہیں مشرق سے، کہیں مغرب سے، کہیں شمال سے، کہیں جنوب سے، ہر طرف سے دشمن اپنی کوششیں کرتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سعودی عرب پہ قبضہ کر لوں۔ اللہ رب العزت اس ملک کو اپنی حفاظت میں رکھے ہوئے ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیشہ اسے اپنی حفاظت رکھے۔ آپ کے علم میں ہے اس طرف شیعہ، اس طرف شیعہ، اس طرف شیعہ، شیعہ ہی شیعہ، لیکن اس ملک کا رب ہے۔ جب ہاتھی والوں نے حملہ کیا تھا تو آپ کے علم میں وہ واقعہ ہوگا، ابرہا جو حبشہ کی طرف سے گورنر تھا یمن کا، دیکھیں اللہ رب العزت کے کام۔ کبھی حبشہ ایتھوپیا جو آج گننے میں نہیں آتا، کبھی اس کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ یمن میں ان کا گورنر کام کرتا تھا۔ اس نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی، واقعہ بڑا طویل ہے، اس کا میں پوری تفصیل میں نہیں جاتا۔ مکہ پر چڑھائی کی، فوجیں لے کے آ گیا، ہاتھی پہ خود بیٹھا ہوا ہے اور بڑی بدمستی میں مکہ کی طرف آ رہا ہے۔ قریب پہنچا ایک مقام پر تو وہاں آ کے رک گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم عبد المطلب وہ گئے، اس نے آتے ہی ادھر سے ادھر سے لوگوں کے اونٹ کٹھے کر لیے، پکڑ لیے، عبد المطلب کے اونٹ بھی پکڑ لیے۔ عبد المطلب گئے، جا کے کہتے ہیں کہ میرے اونٹ تمہارے لوگوں نے پکڑ لیے ہیں، میرے اونٹ مجھے واپس کرو۔ تو اس وقت ابرہہ نے کہا کہ تم اونٹوں کی بات کر رہے ہو، میں تمہارے کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ کعبہ تو مشرکین کے نزدیک بھی محترم تھا یا نہیں؟ کعبہ جب سے بنا ہے یہ محترم رہا ہے اور یہ انشاءاللہ قیامت تک محترم رہے گا اور محفوظ بھی رہے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی اور اس کے بعد پھر معاملہ سمیٹ دیا جائے گا۔ کہا کہ میں تو تمہارے کعبے کو ڈھانے آیا ہوں، تم اپنے اونٹ مانگ رہے ہو۔ عبد المطلب کہتے ہیں انا رب الابل، انا رب الابل۔ رب کا معنی صرف وہ رب نہیں ہوتا، رب کا معنی مالک، رب کا معنی صاحب، رب البیت گھر والا، ربت البیت گھر والی، رب العمل سپانسر، کفیل، یا جس کا آپ کام کر رہے ہیں۔ رب کا لفظ جو ہے یہ دوسرے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں ابرہا انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اپنے اونٹوں سے غرض ہے، میرے اونٹ مجھے دے دو۔ وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبٌّ سَيَحْمِيهِ،
اور اس کعبے کا رب ہے وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ یہ عبد المطلب کہہ رہے ہیں جبکہ ابھی اسلام آیا بھی نہیں، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی نہیں آئے۔ اس واقعہ کے 50 دن کے بعد آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی۔ دشمن بڑی کوشش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو اپنی حفظ و امان رکھا ہوا ہے۔ دعائیں کیا کریں کہ آج ہم جس امن و امان سے سکون سے سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے فضل و کرم کے بعد ان فوجیوں کی سبب سے ہے جو اس ملک کو چاروں طرف سے اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں اور دشمنوں کو روکے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے بھی خاص طور پر رمضان کے مہینہ میں دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے، اللہ رب العزت ان کے گھر والوں اہل و عیال کی پوری طرح تولیت کرے، اور ساتھ ہی یہ دعائیں کریں کہ اللہ اس ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تمام بلاد اسلامیہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجاہدین اسلام دنیا میں جہاں جہاں بھی جہاد کر رہے ہیں، اللہ رب العزت مجاہدین کو فتح و نصرت عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں رمضان تک پہنچائے، رمضان میں نیکیاں کرنے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔ ایک سوال یہ ہے کہ جو لوگ لاٹری کھیلتے ہیں ان کے ساتھ کھانا پینا کیسا ہے، یہ لوگ کھانے کو کچھ دیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ کھانے کو کچھ دے تو اسے ہمیں روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، پر بالکل اگنور کر دیتے ہیں کہ لو جی مٹھائی لایا ہوا ہے، ہم اس کو واپس کیوں کریں یا کیسے کریں۔ جو لاٹری کھیلتا ہے اور اس کی کمائی لاٹری سے تعلق رکھتی ہے، اس کی ساری کی ساری کمائی حرام ہے۔ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اگر اس نیت سے ہے کہ تھوڑا ساتھ رہیں گے، اس کو سمجھا سکیں گے، اٹھیے بیٹھیے، لیکن اس کے گھر سے آنے والا تحفہ، کھانے پینے والی چیزیں، مٹھائیاں، کھیریں، بریانیاں، ان چیزوں سے مکمل پرہیز کریں، کیونکہ لاٹری گیملنگ ہے، جوا ہے، اور اس کی کمائی ساری کی ساری حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ پگڑی سسٹم کی اسلام میں کیا اجازت ہے؟ اور یہ آگے بہت ساری باتیں کچھ بڑی عددوں میں لکھی ہوئی ہیں، میں اس کو اچھی طرح دیکھ کے جتنے عدد جتنی قیمتیں جو کچھ لکھا ہے انشاءاللہ میں اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، آئندہ اس کا جواب دیں گے۔ یہ ہے کہ کیا روحیں گھروں میں آ کر ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں؟ اب پہلے تو یہ سنتے تھے کہ روحیں آتی ہیں، اب یہ نیا کام شروع ہو گیا کہ آتی بھی ہیں اور مانگتی بھی ہیں کہ ہمیں دو۔ یہ کہاں سے یہ نظریات لا رہے ہیں؟ کتنے دو لوگ دین سے اور خاص طور پر دینی علم سے کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ روحیں آ کے ایصال ثواب کا مطالبہ بھی کرتی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، نہ روحیں آتی ہیں نہ مطالبہ کرتی، گھبرایا نہ کریں آپ۔ کوئی نہیں آپ سے آ کے مانگے گا، خواب میں کوئی آ کے کچھ بات کہتا ہے وہ بات الگ ہے، خواب تو ہے ہوتا ہے، لیکن روح اپنی اصل حالت میں آ کے آپ سے مطالبہ کر رہی ہے، وہ ہم کہتے ہیں جی خواب میں ہی تو آ سکتی ہے، تو خواب میں تو پھر بہت کچھ ہوتا ہے۔ روحیں شہید ہیں جو سب سے اعلیٰ موت شمار ہوتی ہے، شہید ہیں جو کہے گا کہ یا اللہ مجھے دوبارہ بھیج۔ اب جو یہاں سے بری حالت میں گیا ہے، فاسق، فاجر، گناہ گار، وہ تو کہے گا مجھے واپس بھیج تاکہ میں واپس جاؤں اور نماز، روزے، حج دوبارہ میں اچھا عمل کر کے آؤں، تو اللہ کہے گا کہ بس بات ختم ہو گئی۔ شہید بڑے شوق سے کہے گا کہ یا اللہ مجھے دوبارہ بھیج، میں تیری راہ میں دوبارہ شہادت پاؤں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے شہادت پانے میں جو لذت محسوس ہوئی، جو مزہ آیا، اس کو وہ دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یعنی شہادت میں ہمیں تو بظاہر لگتا ہے نا کہ گلا کٹ گیا، گولی لگی، جان نکل گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے شہادت کے وقت بہت لذت محسوس ہوتی ہے،
اسی لذت کو پانے کے لیے، دوبارہ پانے کے لیے اللہ سے سوال کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جب شہید نہیں آ سکتا تو میں آپ واپس کیسے آئیں گے؟ یہ بس محض ایک اڑائی ہوئی بات ہے، اور اس کے پیچھے بہت ساری کہانیاں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ ہمارے یہ لوگ کھانے پینے کے ذریعے بنائے ہوئے ہیں۔ کہا وہ یار تیرا ابا رات میری خواب میں آیا تھا اور اس کی تو بڑی بری حالت تھی، کپڑے بیکار قسم کے اور بھوکا پیاسا مر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے مولوی صاحب بات ٹھہریے، بھاگا ہوا گیا، ایک اچھا سوٹ کپڑے کا لے کے آیا، ساتھ میں کچھ کھانا وانا لایا۔ نے کہا کہ مولوی کو کھانا کھلا دوں گا تو میرا ابا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب مولوی صاحب کو کیا ہے کہ وہ کہے کہ روحیں آتی ہیں اور وہ آ کے یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں، اور پھر خاص طور پر انہیں معلوم ہے کہ روحوں کا علاج پھر مولوی صاحب کے پاس ہی ہوتا ہے۔ جو بھوکا آئے گا کھانا مولوی کو، جو ننگا آئے گا کپڑا مولوی کو، جو مطالبہ بھی کوئی کرے گا وہ مولوی کے پاس ہی آئے گا۔ انہوں نے یہ باقاعدہ ایک کاروبار بنایا ہوا ہے، اللہ رب العزت انہیں اور ہمیں ہدایت دے۔ غرائب اور خزانہ میں منقول ہے، یہ دیکھیں کتابوں کے نام۔ غرائب یعنی جس میں عجیب و غریب باتیں ہیں، اور خزانہ پتہ نہیں یہ کس چیز کا، قارون کا خزانہ ہے یا کس کا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں منقول ہے کہ مسلمانوں کی روحیں ہر شب جمعہ یعنی جمعرات کو، یہ تو مشہور ہے نا ہمارے یہاں جمعرات کو کھانے مولویوں کے گھروں میں بہت آتے ہیں، کیونکہ روحیں جمعرات کو ان کے بقول گھومتی رہتی ہیں۔ روز عید، روز عاشورہ اور شب برات کو اپنے گھر پہ آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں۔ مسکین ہے، کیسے گھر میں داخل ہوں گے؟ وہ گھر والا بدل چکا ہے، وہ اپنے گھر میں گھس نہیں سکتی۔ غمناک آواز میں پکارتی ہیں کہ اے میری اولاد، اے میرے قرابت دارو، ہمارے ایصال ثواب کی نیت سے کچھ صدقہ خیرات کرو۔ وہ صدقہ اٹھا کے مولوی صاحب کے گھر میں لے آتے۔ یہ ساری کی ساری کہانیاں وہ غرائب میں ہوں، عجائب میں ہوں، خزانے میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، یہ بالکل بے دست و پا اور جعلی کہانیاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ روحیں واپس آتی ہیں اور واپس آ کے کیا کیا مطالبے کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔